ہیلو دوستوں، کیسے ہو آپ سب؟ ویلکم ٹو سنو کہانی میں خوش آمدید۔ ہاں، جیسے کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم منٹو سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں، تو اس سلسلے کی پہلی کڑی کی شروعات آج سے ہوگی۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے افسانے کی طرف جائیں، ہم آپ کو سب سے پہلے سعادت حسن منٹو کا مختصراً تعارف کروانا چاہتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو کا جنم 11 مئی 1912 کو لدھیانہ میں ایک کشمیری گھرانے میں ہوا۔ وہ ایک معروف اردو افسانہ نگار، ڈرامہ نگار اور ناول نگار تھے۔ منٹو نے اپنی تحریروں میں معاشرتی فساد، انسانی ہستی کی پریشانیاں اور معاشرتی اور سماجی مسائل کو خوبصورتی سے پیش کیا۔ ان کے افسانے اور ڈرامے زندگی کی حقیقتوں پر مبنی ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنے کام میں حقیقتوں کی نمائش میں بہترین طریقے سے کام کیا۔ منٹو نے اپنے ادبی کام کے باوجود اپنی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کیا۔ اور کئی دفعہ انہیں کئی مقدمات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ وہ مقدمات فحش نگاری سے تعلق رکھتے تھے۔ سعادت حسن منٹو نے اپنی تحریروں کی بنیاد پر عریانی کے الزامات کا سامنا کیا۔ پہلی بار برطانوی بھارت میں اور دوسری بار پاکستان میں ان کے ساتھ ایسے مقدمات کا سامنا انہیں کرنا پڑا، لیکن ایک ہی مقدمے میں ان کو ایک جرمانہ کیا گیا۔ کئی دہائیوں تک، کئی وقتوں تک ان کو ایک فحش نگار، افسانہ نگار کے طور پر دیکھا جاتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ جس طرح وقت گزرتا گیا اور پڑھنے والوں نے محسوس کیا کہ وہ ایک فحش نگار نہیں بلکہ ایک حقیقت پسند ادیب تھا، جس نے اپنے حقیقت پسندانہ سوچ کے ذریعے معاشرے کی گہرائیوں میں جا کر، اس کی جڑوں میں جا کر اس کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تو چلتے ہیں اپنے افسانے کی طرف۔ ان کے بہت سے مشہور افسانے ہیں، جیسا کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ، بو کھول دو اوپر نیچے، لیکن ہماری اس سیریز کا سب سے پہلا مقصد ہے ان کے وہ افسانے پیش کرنا جو ابھی یوٹیوب یا کچھ ایسے پلیٹ فارم پہ ابھی پیش نہیں کیے گئے، شاید کیے بھی گئے ہوں، لیکن ہمارا مقصد یہی ہے کہ سب سے پہلے ان افسانوں کو پیش کیا جائے جو ابھی تک پیش نہیں کیے گئے، اور ایسی کہانیاں جو ابھی تک سنائی نہیں گئیں۔ تو چلتے ہیں اپنے اس افسانے کی طرف جو انہوں نے اپنی ایک کتاب میں درج کیا۔ فرشتہ۔ سرخ کھردرے کمبل میں عطا اللہ نے بڑی مشکل سے کروٹ بدلی اور اپنی مندی ہوئی آنکھیں آہستہ آہستہ کھولیں۔ کورے کی دبیز چادر میں کئی چیزیں لپٹی ہوئی تھیں جن کے صحیح خد و خال نظر نہیں آتے تھے۔ ایک لمبا، بہت ہی لمبا، نہ ختم ہونے والا دالان تھا یا شاید کمرہ تھا جس میں دھندلی روشنی پھیلی ہوئی تھی، ایسی روشنی جو جگہ جگہ میلی ہو رہی تھی۔ دور، بہت دور، جہاں شاید یہ کمرہ یا دالان ختم ہو سکتا تھا، ایک بہت بڑا بت تھا جس کا دراز قد چھت کو پھاڑتا ہوا باہر نکل گیا۔ عطا اللہ کو اس کا صرف نچلا حصہ نظر آ رہا تھا جو بہت پر ہیبت تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ موت کا دیوتا ہے جو اپنی ہولناک شکل دکھانے سے قصداً گریز کر رہا ہے۔
عطاءاللہ نے ہونٹ گول کر کے اور زبان پیچھے کھینچ کر اس پرہیبت بت کی طرف دیکھا اور سیٹی بجائی، بالکل اس طرح جس طرح کتے کو بلانے کے لیے بجائی جاتی ہے۔ سیٹی کا بجنا تھا کہ اس کے کمرے یا دالان کی دھندلی فضا میں ان گنت دمیں لہرانے لگیں۔ لہراتے لہراتے یہ سب بہت بڑے شیشے کے مرتبان میں جمع ہو گئیں جو غالباً اسپرٹ سے بھرا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ مرتبان فضا میں بغیر کسی سہارے کے تیرتا ڈولتا اس کی آنکھوں کے پاس پہنچ گیا۔ اب وہ ایک چھوٹا سا مرتبان تھا جس میں اسپرٹ کے اندر اس کا دل ڈبکیاں لے رہا تھا اور دھڑکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ عطاءاللہ کے حلق سے دبی دبی چیخ نکلی۔ اس مقام پر جہاں اس کا دل ہوا کرتا تھا اس نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ رکھا اور بے ہوش ہو گیا۔ معلوم نہیں کتنی دیر کے بعد اسے ہوش آیا، مگر جب اس نے آنکھیں کھولیں تو کورا غائب تھا۔ وہ دیو ہیکل بت بھی، اس کا سارا جسم پسینے میں شرابور تھا اور برف کی طرح ٹھنڈا، مگر اس مقام پر جہاں اس کا دل تھا ایک آگ سی لگی ہوئی تھی۔ اس آگ میں کئی چیزیں جل رہی تھیں، بے شمار چیزیں۔ اس کی بیوی اور بچوں کی ہڈیاں تو چٹخ رہی تھیں، مگر اس کے گوشت پوست اور اس کی ہڈیوں پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جھلسا دینے والی تپش میں بھی وہ یک بستہ تھا۔ اس نے ایک دم اپنے برفیلے ہاتھوں سے اپنے زرد رو بیوی اور سوکھے کے مارے ہوئے بچوں کو اٹھایا اور پھینک دیا۔ اب آگ کے اس الاؤ میں عرضیوں کے پلندے جل رہے تھے، ہر زبان میں لکھی ہوئی عرضیاں، ان پر اس کے اپنے ہاتھ سے کیے ہوئے دستخط سب جل رہے تھے، آواز پیدا کیے بغیر۔ آگ کے شعلوں کے پیچھے اسے اپنا چہرہ نظر آیا، پسینے سے سرد، پسینے سے تر بتر۔ اس نے آگ کا ایک شعلہ پکڑا اور اس نے اپنے ماتھے کا پسینہ پونچھ کر ایک طرف پھینک دیا۔ الاؤ میں گرتے یہ شعلہ بھیگے ہوئے اسفنج کی طرح رونے لگا۔ عطاءاللہ کو اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت ترس آیا۔ عرضیاں جلتی رہیں اور عطاءاللہ دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی زرد رو بیوی نمودار ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں گندے ہوئے آٹے کا تھال تھا۔ جلدی جلدی اس نے پیڑے بنائے اور آگ میں ڈالنا شروع کر دیے۔ جو آگ جھپکنے کی دیر میں کوئلہ بن کر سلگنے لگے۔ انہیں دیکھ کر عطاءاللہ کے پیٹ میں زور کا درد اٹھا۔ جھپٹا مار کر اس نے تھال میں سے آخری پیڑا اٹھایا اور منہ میں ڈال لیا، لیکن آٹا خشک تھا، ریت کی طرح۔ اس کا سانس رکنے لگا اور وہ پھر بے ہوش ہو گیا۔ اب اس نے ایک بے جوڑ خواب دیکھنا شروع کیا۔ ایک بہت بڑی محراب تھی جس پر جعلی حروف میں یہ شعر لکھا تھا: روز محشر کے جہاں گداز بود، اولیں پرسش نماز بود۔ وہ فوراً پتھریلے فرش پر سجدے میں گر پڑا۔ نماز بخشوانے کے لیے دعا مانگنا چاہی، مگر بھوک اس کے معدے کو اس بری طرح ڈسنے لگی کہ بلبلا اٹھا۔ اتنے میں کسی نے بڑی باروب آواز میں پکارا: عطاءاللہ! عطاءاللہ! عطاءاللہ کھڑا ہو گیا۔ محرابوں کے پیچھے، بہت پیچھے، اونچے ممبر پر ایک شخص کھڑا تھا، مادرزاد برہنہ۔ اس کے ہونٹ ساکت تھے مگر آواز آ رہی تھی: عطاءاللہ، تم کیوں زندہ ہو؟ آدمی صرف اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک اسے کوئی سہارا ہو۔ ہمیں بتاؤ کوئی ایسا سہارا جس کا تمہیں سہارا ہو۔ تم بیمار ہو، تمہاری بیوی آج نہیں تو کل بیمار ہو جائے گی۔ وہ جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا بیمار ہوتے ہیں، زندہ درگور ہوتے ہیں۔ اس کا سہارا تم ہو جو بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ تمہارے بچے بھی ختم ہو رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ تم نے خود اپنے آپ کو ختم نہیں کیا، اپنے بچوں اور اپنی بیوی کو ختم نہیں کیا۔ کیا اس خاتمے کے لیے بھی تمہیں کسی سہارے کی ضرورت ہے؟ تم رحم و کرم کے طالب ہو، بے وقوف! کون تم پر رحم کرے گا؟ موت کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں مصیبتوں سے نجات دلائے؟ اس کے لیے یہ مصیبت کیا کم ہے کہ وہ موت ہے؟ کس کو آئے؟ ایک صرف تم عطاءاللہ نہیں ہو، تم ایسے لاکھوں عطاءاللہ اس بری دنیا میں موجود۔
تم ایسے لاکھوں عطا اللہ اس بھری دنیا میں موجود ہیں، جاؤ اپنی مصیبتوں کا علاج خود کرو۔ 2 مریل بچوں اور ایک فاقہ زدہ بیوی کو ہلاک کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ اس بوجھ سے ہلکے ہو جاؤ تو موت شرمسار ہو کر خود بخود تمہارے پاس چلی آئے گی۔ عطا اللہ غصے سے تھر تھر کانپنے لگا، تم سب سے بڑے ظالم ہو، بتاؤ تم کون ہو؟ اس سے پیشتر کہ میں اپنی بیوی اور بچوں کو ہلاک کروں، میں تمہارا خاتمہ کر دینا چاہتا ہوں۔ مادرزاد برہنہ شخص نے گہکا لگایا اور کہا، میں عطا اللہ ہوں، غور سے دیکھو، کیا تم اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتے؟ عطا اللہ نے اس ننگ دھڑنگ آدمی کی طرف دیکھا اور اس کی گردن جھکی، وہ خود ہی تھا، بغیر لباس کے اس کا خون کھولنے لگا۔ فرش میں سے اس نے اپنے بڑے ہوئے ناخنوں سے کھرچ کھرچ کر ایک پتھر نکالا اور تان کر ممبر کی طرف دیکھا۔ اس کا سر چکرا گیا، ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اس میں سے لہو نکل رہا تھا۔ وہ بھاگا، پتھریلے سین کو عبور کر کے جب باہر نکلا تو ہجوم نے اسے گھیر لیا۔ ہجوم کا ہر فرد عطا اللہ تھا، جس کا ماتھا لہو لہان تھا۔ بڑی مشکلوں سے ہجوم کو چیر کر وہ باہر نکلا، ایک تنگ و تاریک سڑک پر دیر تک چلتا رہا۔ اس کے دونوں کناروں پر حشیش اور تھور کے پودے اگے ہوئے تھے، ان میں کہیں کہیں 2 زہریلی بوٹیاں بھی تھیں۔ عطا اللہ نے جیب سے بوتل نکال کر تھور کا عرق جمع کیا، پھر زہریلی بوٹیوں کے پتے توڑ کر اس میں ڈالے اور انہیں ہلاتا ہلاتا اس موڑ پر پہنچ گیا جہاں سے کچھ فاصلے پر اس کا مکان تھا، شکستہ اینٹوں کا ڈھیر۔ ٹاٹ کا بوسیدہ پردہ ہٹا کر وہ اندر داخل ہوا۔ سامنے طاق میں مٹی کے تیل کی کپی سے کافی روشنی نکل رہی تھی۔ اس مٹیالی روشنی میں اس نے دیکھا کہ پلنگڑی پر اس کے 2 مریل بچے پڑے ہیں۔ عطا اللہ کو بہت نا امیدی ہوئی۔ بوتل جیب میں رکھ کے جب وہ پلنگڑی کے پاس گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ پھٹی پرانی گدڑی جو اس کے بچوں پر پڑی آہستہ آہستہ ہل رہی ہے۔ عطا اللہ بہت خوش ہوا، وہ زندہ تھے۔ بوتل جیب سے نکال کے وہ فرش پر بیٹھ گیا۔ دونوں لڑکے، ایک 4 برس دوسرا 5 کا، دونوں بھوکے تھے، دونوں ہڈیوں کا ڈھانچہ تھے۔ گڈری ایک طرف ہٹ کر جب عطا اللہ نے ان کو غور سے دیکھا تو اسے تعجب ہوا کہ اتنے چھوٹے بچے اتنی سوکھی ہڈیوں پر اتنی دیر کیسے زندہ ہیں۔ اس نے زہر کی شیشی ایک طرف رکھ دی اور انگلیوں سے ایک بچے کی گردن ٹٹولتے ٹٹولتے خفیف سا جھٹکا دیا۔ ہلکی سی تڑاق ہوئی اور اس بچے کی گردن ایک طرف لٹک گئی۔ عطا اللہ بہت خوش ہوا، اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے کام تمام ہو گیا۔ اسی خوشی میں اس نے اپنی بیوی کو پکارا، جینا جینا ادھر آؤ، دیکھو میں نے کتنی صفائی سے رحیم کو مار ڈالا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی اس کو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، زینب کہاں ہے؟ معلوم نہیں کہاں چلی گئی، شاید بچوں کے لیے کسی سے کھانا مانگنے گئی ہو یا اسپتال میں اس کی خیریت دریافت کرنے۔ عطا اللہ ہنسا، مگر اس کی ہنسی فوراً دب گئی جب دوسرے بچے نے کروٹ بدلی اور اپنے مردہ بھائی کو بلانا شروع کیا، رحیم رحیم۔ وہ نہ بولا تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ ہڈیوں کی چھوٹی چھوٹی سیاہ پیالیوں میں اس کی آنکھیں چمکی، ابا تم آ گئے؟ عطا اللہ نے ہولے سے کہا، ہاں کریم میں آ گیا۔ کریم نے اپنے استخوانی ہاتھ سے رحیم کو جھنجھوڑا، اٹھو رحیم، ابا آ گیا ہسپتال سے۔ عطا اللہ نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، خاموش رہو، وہ سو گیا ہے۔ کریم نے اپنے باپ کا ہاتھ ہٹایا، کیسے سو گیا ہے؟ ہم دونوں نے ابھی تک کچھ کھایا نہیں، تم جاگ رہے تھے؟ ہاں ابا۔ سو جاؤ گے ابھی تم؟ کیسے؟ میں سلاتا ہوں تمہیں۔ یہ کہہ کر عطا اللہ نے اپنی سخت انگلیاں کریم کی گردن پر رکھیں اور اس کو مروڑ دیا، مگر تڑاق کی آواز پیدا نہ ہوئی۔ کریم کو بہت درد ہوا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں۔ عطا اللہ حیرت زدہ تھا، اس کا یہ دوسرا لڑکا اتنا سخت جان کیوں ہے؟ کیا تم سونا نہیں چاہتے؟ کریم نے اپنی گردن سہلاتے ہوئے جواب دیا، سونا چاہتا ہوں، کچھ کھانے کو دو۔ سو جاؤں گا۔ عطا اللہ نے زہر کی شیشی اٹھائی، پہلے یہ دوا پی لو۔ اچھا۔ کریم نے اپنا منہ کھول دیا۔ عطا اللہ نے ساری شیشی اس کے حلق میں ڈال دی اور اطمینان کا سانس لیا، اب تم گہری نیند سو جاؤ گے۔ کریم نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ابا آپ کچھ کھانے کو دو۔ عطا اللہ کو بہت کوفت ہوئی، تم مرتے کیوں نہیں؟ کریم یہ سن کر سٹپٹا سا گیا، کیا ابا؟ تم مرتے کیوں نہیں؟ میرا مطلب اگر تم مر جاؤ تو نیند بھی آ جائے گی تمہیں۔ کریم کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس کا باپ کیا کہہ رہا ہے، مارتا تو اللہ میاں ہے ابا۔ اب عطا اللہ کی سمجھ میں نہ آیا
کہ وہ کیا کہے، مارا کرتا تھا کبھی، ابھی اس نے یہ کام چھوڑ دیا، چلو اٹھو۔ پلنگڑی پر کریم تھوڑا سا اٹھا تھا تو عطا اللہ نے اسے اپنی گود میں لے لیا اور سوچنے لگا، وہ اللہ میاں کیسے بنے۔ ٹاٹ کا پردہ ہٹا کر جب باہر گلی میں نکلا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے آسمان اس پر جھکا ہوا ہے، اس میں جا بجا مٹی کی تیل کی کپیاں جل رہی تھیں۔ اللہ میاں خدا جانے کہاں تھا، اور زینب بھی معلوم نہیں وہ کہاں چلی گئی تھی، کہیں سے کچھ مانگنے گئی ہوگی۔ عطا اللہ ہنسنے لگا، لیکن فوراً اسے خیال آیا کہ اسے اللہ میاں بننا تھا۔ سامنے موری کے پاس بہت سے پتھر پڑے تھے، ان پر وہ اگر کریم کو دے مارے تو، مگر اس میں اتنی طاقت نہیں تھی۔ کریم اس کی گود میں تھا، اس نے کوشش کی کہ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھائے اور سر سے اوپر لے جا کر پتھروں پر پٹک دے، مگر اس کی طاقت جواب دے گی۔ اس نے کچھ سوچا اور اپنی بیوی کو آواز دی، جینا جینا۔ زینب معلوم نہیں کہاں ہے، کہیں وہ اس ڈاکٹر کے ساتھ تو نہیں چلی گئی جو ہر وقت سے اتنی ہمدردی کا اظہار کرتا رہتا ہے، وہ ضرور اس کے فریب میں آ گئی ہوگی، میرے لیے اس نے کہیں خود کو بیچ تو نہیں دیا۔ یہ سوچتے ہی اس کا خون کھول اٹھا، کریم کو پاس بہتی ہوئی بدرو میں پھینک کر وہ اسپتال کی طرف بھاگا، اتنی تیز دوڑا کہ چند منٹ میں اسپتال پہنچ گیا۔ رات نصف سے زیادہ گزر چکی تھی، چاروں طرف سناٹا تھا۔ جب وہ اپنے وارڈ کے برآمدے میں پہنچا تو دو آوازیں سنائی دی، ایک اس کی بیوی کی تھی، وہ کہہ رہی تھی، تم دغا باز ہو، تم نے مجھے دھوکہ دیا، سے جو کچھ تمہیں ملا ہے تم اپنی جیب میں ڈال لیا ہے۔ کسی مرد کی آواز سنائی دی، تم غلط کہتی ہو، تم اس کو پسند نہیں آئے اس لیے وہ چلا گیا۔ اس کی بیوی دیوانہ وار چلائی، بکواس کرتے ہو، ٹھیک ہے میں 2 بچوں کی ماں ہوں، میرا وہ پہلا سا رنگ روپ نہیں رہا، لیکن وہ مجھے قبول کر لیتا اگر تم بھانجی نہ مارتے۔ تم بہت ظالم ہو، بڑے کٹھور ہو۔ اس کی آواز گلے میں روندنے لگی، میں کبھی تمہارے ساتھ نہ چلتی، میں کبھی ذلت میں نہ گرتی اگر میرا خامند بیمار اور میرے بچے کئی دنوں کے بھوکے نہ ہوتے۔ تم نے کیوں یہ ظلم کیا؟ اس مرد نے جواب دیا، وہ کوئی بھی نہیں تھا، میں خود تھا۔ جب تم میرے ساتھ چل پڑی تو میں نے خود کو پہچانا اور تم سے کہا کہ وہ چلا گیا ہے، وہ جس کے لیے میں تمہیں لایا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا خامند مر جائے گا، تمہارے بچے مر جائیں گے، تم بھی مر جاؤ گی، لیکن کیا؟ اس کی بیوی نے تیکھی آواز میں پوچھا۔ میں مرتے دم تک زندہ رہوں گا، تم نے مجھے زندگی سے بچا لیا جو موت سے کہیں زیادہ خوفناک ہوتی۔ چلو آؤ، عطا اللہ میں بلا رہا ہے۔ عطا اللہ یہاں کھڑا ہے، عطا اللہ نے بھینچی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ 2 سائے پلٹے، سے کچھ فاصلے پر وہ ڈاکٹر کھڑا تھا جو زینب سے بڑی ہمدردی کا اظہار کیا کرتا تھا۔ اس کے منہ سے صرف اس قدر نکل سکا تھا، تم؟ ہاں میں تمہاری سب باتیں سن چکا ہوں۔ یہ کہہ کر عطا اللہ نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا، جینا میں نے رحیم اور کریم دونوں کو مار ڈالا ہے، اب میں اور تم باقی رہ گئے ہیں۔ زینب چیخی، مار ڈالا تم نے 2 بچوں کو؟ عطا اللہ نے بڑے پرسکون لہجے میں کہا، ہاں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، میرا خیال ہے تمہیں بھی کوئی تکلیف نہیں۔ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں؟ ڈاکٹر کانپنے لگا۔ عطا اللہ آگے بڑھا اور اس سے مخاطب ہوا، ایسا انجیکشن دے دو کہ فوراً مر جائے۔ ڈاکٹر نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا بیگ کھولا اور سرنج میں زہر بھر کے زینب کو ٹیکہ لگا دیا۔ ٹیکہ لگتے ہی وہ فرش پر گری اور مر گئی۔ اس کی زبان پر آخری لفظ میرے بچے تھے، مگر اچھی طرح ادا نہ ہو سکے۔ عطا اللہ نے اطمینان کا سانس لیا، چلو یہ بھی ہو گیا، اب میں باقی رہ گیا ہوں، لیکن میرے پاس زہر ختم ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر کے لہجے میں لکنت تھی۔ عطا اللہ تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گیا، لیکن فوراً سنبھل کر اس نے ڈاکٹر سے کہا، کوئی بات نہیں، میں اندر اپنے بستر پر لیٹتا ہوں، تم بھاگ کر زہر لے کر آؤ۔ بستر پر لیٹ کر سرخ کھردرے کمبل میں اس نے بڑی مشکل سے کروٹ بدلی اور اپنی مندی آنکھیں آہستہ آہستہ کھولیں۔ کورے کی چادر میں کئی چیزیں لپٹی ہوئی تھیں جن کے صحیح خد و خال نظر نہیں آتے تھے۔ ایک لمبا، بہت ہی لمبا، نہ ختم ہونے والا دالان تھا، یا شاید کمرہ، جس میں دھندلی روشنی پھیلی ہوئی تھی، ایسی روشنی جو جگہ جگہ میلی ہو رہی تھی۔ بہت دور ایک فرشتہ کھڑا تھا۔ جب وہ آگے بڑھنے لگا تو چھوٹا ہوتا گیا۔ عطا اللہ کی چارپائی کے پاس پہنچ کر وہ ڈاکٹر بن گیا، وہی ڈاکٹر جو اس کی بیوی سے ہر وقت ہمدردی کا اظہار کیا کرتا تھا، اسے بڑے پیار سے دلاسا دیتا تھا۔ عطا اللہ نے اسے پہچانا تو اٹھنے کی کوشش کی، آئیے ڈاکٹر صاحب، مگر وہ ایک دم غائب ہو گیا۔ عطا اللہ لیٹ گیا، اس کی آنکھیں کھلی تھیں، کورا دور ہو چکا تھا،
معلوم نہیں کہاں غائب ہو گیا تھا۔ اس کا دماغ بھی صاف تھا۔ ایک دم وارڈ میں شور بلند ہوا، سب سے اونچی آواز جو چیخ سے مشابہ تھی زینب کی تھی، اس کی بیوی کی۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی، معلوم نہیں کیا کہہ رہی تھی۔ عطا اللہ نے اٹھنے کی کوشش کی، زینب کو آواز دینے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ دھند پھر چھانے لگی اور وارڈ بہت لمبا ہوتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد زینب آئی۔ اس کی حالت دیوانوں کی سی ہو رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں سے اس نے عطا اللہ کو جھنجھوڑنا شروع کیا۔ میں نے اسے مار ڈالا ہے، میں نے اس حرام زادے کو مار ڈالا ہے۔ کس کو؟ اسی کو جو مجھ سے اتنی ہمدردی جتایا کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ تمہیں بچا لے گا۔ وہ جھوٹا تھا، دغا باز تھا۔ اس کا دل تو توے کی کالک سے بھی زیادہ کالا تھا۔ اس نے مجھے اس کے آگے زینب کچھ نہ کہہ سکی۔ تعالیٰ کے دماغ میں بے شمار خیالات آئے اور آپس میں گڈ مڈ ہو گئے۔ تمہیں تو اس نے مار ڈالا تھا، زینب چیخی۔ میں نے اسے مار ڈالا ہے۔ عطا اللہ چند لمحے خلا میں دیکھتا رہا، پھر اس نے زینب کو ہاتھ سے ایک طرف ہٹایا۔ تم ادھر جاؤ۔ وہ کون آ رہا ہے؟ کون؟ وہی ڈاکٹر، وہی فرشتہ۔ فرشتہ آہستہ آہستہ اس کی چارپائی کے پاس آیا۔ اس کے ہاتھ میں زہر بھری سرنج تھی۔ عطا اللہ مسکرایا۔ لے آئے؟ فرشتے نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں لے آیا۔ عطا اللہ نے اپنا لرزاں بازو اس کی طرف بڑھایا۔ تو لگا دو۔ فرشتے نے سوئی اس کے بازو میں گھونپ دی۔ عطا اللہ مر گیا۔ زینب اسے جھنجھوڑنے لگی۔ اٹھو اٹھو کریم رحیم کے ابا، اٹھو، یہ اسپتال بہت بری جگہ، چلو گھر چلیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پولیس آئی اور زینب کو اس کے خاوند کی لاش پر سے ہٹا کر اپنے ساتھ لے گئی۔ یہ تھا افسانہ فرشتہ۔ Thank you for listening. Please subscribe my channel. کل ہم ایک اور افسانہ ضرور پیش کریں گے، تو ہمارے ساتھ بنے رہیے اور اسی طرح ہمیں سپورٹ کرتے رہیے۔ شکریہ۔